السلام علیکم ناظرین کرام، میری آج کی ویڈیو بورسا کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ وہی بورسا شہر جس کا محاصرہ عثمان غازی کے دور میں شروع ہوا اور عثمانی سلطنت کے لیے فتوحات کا دروازہ ثابت ہوا، اور اس شہر کی فتح کے بعد ہی کچھ تاریخ دانوں کے مطابق عثمانی عمارت اس شہر کوچک میں عظیم طاقت کے طور پر ابھری۔ اور ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بورسا کا محاصرہ کون سے سال میں شروع کیا گیا، یہ محاصرہ کب تک جاری رہا، بورسا کتنا پرانا ہے، بورسا کی فتح سے عثمانیوں کو کیا فائدے حاصل ہوئے، بورسا کے تکفور نے شکست ماننے سے پہلے کیا شرط رکھی، اور کس عثمانی کمانڈر کو بورسا کی چابی دینے پر رضامند ہوا، اور بورسا کو اصل میں کس نے فتح کیا، عثمان غازی نے یا پھر اورحان غازی نے۔ تو ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے بورسا کی تاریخ پر بات کرتے ہیں، اور یہ کہ بورسا تاریخ کے مطابق کتنا پرانا شہر ہے۔ تو عظیم شہر بورسا، جو ترکی کی تاریخ کے اہم ترین شہروں میں سے ہے، بہت سی تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ اور بورسا شہر اناگول کی طرح ہزاروں سال پرانا شہر تو نہیں، لیکن یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بسایا گیا تھا، اور پھر یہ رومن امپائرز کے قبضے میں آ گیا۔ اور جب رومن امپائرز کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی کہ مشرقی رومن امپائر اور مغربی رومن امپائر، تو مشرقی رومن امپائر، جس کا نیا نام بازنطینی سلطنت تھا، تو بورسا کا علاقہ اس سلطنت کے اندر آ گیا، اور عثمان غازی کے دور تک یعنی 14ویں صدی عیسوی میں بورسا ایک کافی بڑا شہر بن چکا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں ناظرین کرام اس ایک انتہائی اہم سوال کی طرف، جس پر تاریخ دانوں کے درمیان اکثر بحث ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ بورسا کا محاصرہ کتنے عرصے تک رہا۔ تو کچھ تاریخی سورسز کے مطابق بورسا کے محاصرے اور فتح میں 23 سال لگے۔ ناظرین کرام، سب سے اہم سوال یہ کہ بورسا کس نے فتح کیا، اورحان غازی نے یا پھر عثمان بھائی نے؟ تو اس بارے میں مورخین کے ایک گروپ کی رائے یہ ہے کہ عثمان بھائی نے بورسا کے لیے 11 سال جدوجہد کی، لیکن اسے فتح نہ کر سکے، اور ان کی وفات کے بعد اورحان غازی نے اس شہر کا محاصرہ کیا اور 6 اپریل 1326 میں اسے فتح کیا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب عثمان غازی اس محاصرے کے دوران بیمار پڑ گئے، جبکہ ادھر اورحان غازی نے کنار پاش کے علاقے میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا اور بورسا کے قلعے کو گھیر لیا۔ اس طرح بازنطینی سلطنت کی طرف سے بورسا کو جو مدد ملتی تھی وہ آنا بند ہو گئی، اور قلعے والوں کی امید ٹوٹ گئی۔ قلعے کے تکفور نے پیشکش کی کہ وہ قلعہ کوسس میخائیل کو کچھ شرائط پر حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، اور یوں بورسا 6 اپریل 1326 کو فتح ہوا، اور قلعے کا تکفور، جس کا نام ایتھرانوس یا ایوانوس تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور بورسا کی فتح کے بعد سب سے پہلے علی شمس الدین کے بیٹے آغی حسن اس میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد اورحان غازی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس شہر میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، جس کے بعد شہر کو صاف کیا گیا، مال غنیمت اور خالی گھروں کو غازیوں میں تقسیم کیا گیا، اور ایک خالی چرچ کو مسجد میں بدل کر نماز ادا کی گئی۔ جس کے بعد اورحان غازی اپنے والد کے پاس تشریف لائے، جو بورسا کے باہر ایک خیمے میں مرضی الموت میں مبتلا تھے۔ اور اس فتح کی خبر سن کر عثمان بھائی نے اورحان کو وصیت کی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کو بورسا کے اندر دفنایا جائے۔ اور اب ناظرین کرام، آخر میں اس طرف آتے ہیں کہ بورسا کی فتح سے عثمانیوں کو کیا فائدے حاصل ہوئے۔ تو نمبر 1، بورسا عثمانیوں کا نیا دارالحکومت بن گیا، اور بلیجیک کے بعد بورسا 39 سال تک عثمانیوں کا دارالحکومت رہا۔ نمبر 2، بازنطینی سلطنت کی بحیرہ مرورہ کے شمالی علاقوں میں سرگرمیاں ختم ہو گئیں۔ نمبر 3، بورسا میں ہونے والی ریشم کی تجارت کا کنٹرول عثمانیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔